ہونے کے ناطے آپ تربیت کرتی ہیں تو حسنین کریمین کی کرتی ہیں، پھر ایسی تربیت ہے کہ آپ کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، پھر ایسے بیٹے ہیں کہ سب کچھ دین اسلام کو بچانے کے لیے قربان کر دیتے ہیں. یہ تربیت ہے، یہ تاثیر ہے. اس حوالے سے آپ بات کیجئے گا کہ آپ نے کیسی تربیت حسنین کریمین کی فرمائی اور ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے؟ تربیت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسبت سے اتنا ہی کہوں گی کہ ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ جوانان جنت کے سردار ان کے بیٹے ہیں اور سیدۃ النساء العالمین، خواتین کی عالمین میں سردار جو ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا خود ہیں، اور پھر اولیاء کے سردار ان کے سرتاج ہیں، اور پھر انبیاء کے سردار ان کے بابا ہیں. اب دیکھیے کہ ظاہری طور پہ ہمارے ہاں آج کل جیسے وقت حاضر میں خواتین کے پاس اگر یہ موقع ہو کہ انہیں پتا چلے کہ ان کے بھائی، بیٹے یا ان کے شوہر کسی بہت اعلیٰ عہدے پہ ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ایک تکبر کا جو زمرہ ہے وہ ضرور ان کی شخصیت میں عیاں ہوگا، اور وہ خاتون یہ سوچیں گی شاید کہ میں دنیا میں سب سے انوکھی مخلوق ہوں. لیکن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی تعلیمات اور ان کے کردار کی جتنی بھی خوبیاں بیان کی جائیں وہ کم ہیں، کیونکہ جناب سیدہ وہ ہیں کہ تاریخی واقعہ ہے کہ جہاں ہر فقہ اس بات پہ متفق ہے کہ جناب حیدر کرار جب واپس آئے جنگ خیبر سے تو کہا جاتا ہے کہ ایک ایک کنتار سونا مال غنیمت میں ملا. کنتار کہتے کھڑے اونٹ کو بھر دیا جائے، کھال کو بھر دیا جائے، کھڑے اونٹ کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے، اتنا مال غنیمت ہر ایک کے حصے میں آیا. لیکن جب حیدر کرار واپس آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. جناب سیدہ نے آتے ہی اپنے بچوں کی نسبت سے تربیت کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ یہ تربیت کے ضمن میں ایک ماں کا بہت بڑا کردار ہے. اگر ایک عورت اپنے شوہر سے آتے ہی یہ تقاضا کرنے لگے کہ دنیا کی جتنی بھی سہولتیں ہیں، جتنی آسائشیں ہیں مجھے چاہیے، آپ کہیں سے بھی لائیے، تو مرد کا ایمان کامل نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ تگ و دو کرے گا جائز ناجائز طریقے سے. وہ اپنے بچوں کی، اپنی زوجہ کی جتنی بھی ضروریات ہیں انہیں پورا کرے گا کیونکہ فرض ہے اس کا. لیکن جناب سیدہ کی تربیت دیکھیے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے وہ ماحول میسر کیا کہ اگر خیبر سے بھی علی واپس آتے ہیں اور ان کے پاس صرف ایک تلوار ہے اور پوچھا کہ مولا کیا ہوا کہ جتنا مال سب کو ملا کیا آپ کو نہ ملا، تو زیر لب کہہ دیا کہ اے میری زوجہ میں نے راہ خدا میں خیرات کر دیا. تو سیدہ نے مسکرا کے کہا کہ مجھے آپ کا یہ عمل بہت پسند آیا کہ مجھے مال دنیا نہیں چاہیے. اس حوالے سے میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، دو چیزیں ویسے تو اہل بیت اطہار کی زندگیوں میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، ایک عبادت اور ایک سخاوت. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں، عبادت بھی اور سخاوت بھی. کسی موڑ پہ عبادت بھی کم نہیں، چاہے وہ کربلا ہے، اور سخاوت بھی کم نہیں. اس حوالے سے فرمائیے گا. بالکل. ابھی آپ نے کہا تربیت کی بات مکمل کر دوں کہ جناب حسنین کریمین کی تربیت یہ ہے کہ ابھی جو ذکر کیا گیا جہاں قرآن کریم کی آیات مداح سرائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جہاں قصائد بنتے ہیں آیات قرآنی کی، جہاں پروردگار ان کی جتنی بھی سخا ہے، جتنی بھی ادا ہے اس کو پسند کرتے ہوئے قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے. تو وہاں یہ دیکھیے کہ جس گھر میں تعلیم کا یہ انداز ہے کہ 3 دن سے اس گھر میں جو بھی آ رہا ہے کپاس، روئی جسے کہتے ہیں، کپاس کو صاف کر کے یہودی کو وہ جو کپاس دی جاتی ہے چند درہم چند دینار ملتے ہیں، ان چند درہم و دینار سے جو کا آٹا لایا جاتا ہے، روٹیاں تیار کی جاتی ہیں. 5 روٹیاں بنتی ہیں جن میں 2 حسنین کریمین کی، ایک جناب حیدر کرار کی، ایک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی، اور ایک ان خادمہ کی کہ جن کی ذات مقدسہ پہ میرے لاکھوں سلام ہیں، جنہیں جناب فضا کہا جاتا ہے. اب دیکھیے تربیت کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ جب سائل سوال کرتا ہے، یہ ایک حقیقی بات ہے کہ اگر سائل سوال کرتا ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ روش ہے کہ گھر میں اگر کوئی سائل دروازے پہ آ کے دق الباب کرے تو گھر میں رہنے والے لوگ ایک چیز خیرات کرتے ہیں. لیکن ماں کی تربیت کا یہ حاصل ہے کہ جب سائل نے صدا دی کہ میں مسکین مدینہ ہوں، بیٹھے ہوں تو ان میں صرف ایک ہی دیتا ہے، ایک دیتے تو کہتا بس ٹھیک ہے سب کی طرف سے ہو گیا. بالکل بالکل یہی کیفیت دیکھیے کہ تربیت کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ جب جناب سیدہ نے سنا مسکین مدینہ ہے اور بھوکا ہے تو بی بی نے اپنے سامنے رکھی ہوئی روٹی اٹھائی اور راہ خدا میں خیرات کر دی. اور جب خیرات دینے لگی
تو دیکھا کہ جناب حیدر کرار نے کہا سیدہ جہاں آپ کی خیرات ہے وہاں رائے خدا میں میری طرف سے بھی لیجئے. بچوں نے جب یہ دیکھا کہ والدین کا یہ عمل ہے تربیت آج کے دور میں کیا ہے, آج کے دور میں یہ ہے کہ جہاں ہماری مائیں, میری بہن یہ بات کر رہی تھی لیکن یہ بڑی دلفگار قسم کی کیفیت ہے, میں جملہ کہتے ہوئے تکلیف محسوس کرتی ہوں, جہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں عبادات سے دور ہیں, جہاں قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہیں, وہاں نئی نسل اسی روش پہ چل رہی ہے. جناب سیدہ بات کرتے ہیں کہ ایسا کریں وہ بالکل, مگر بچے تو دیکھتے ہیں کہ والدین کیا کر رہے ہیں, وہ ان کو فالو کرتے ہیں, ان کے عمل کو. یہ ایک عملی اقدام ہے. جب تک عمل نہیں ہوگا, جناب سیدہ کے بچوں نے دیکھا کہ ماں اور باپ نے راہ خدا میں خیرات کی ہے, ان کو فرمایا نہیں, بتایا نہیں, کہا نہیں ہے, انہوں نے دیکھ کے اسی چیز کو فالو کیا. جناب امام حسن مجتبیٰ نے کہا ہے اے میری والدہ جہاں آپ نے خیرات کی ہے میں نیکی میں پیچھے کیوں رہ جاؤں. جی بالکل. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار کی بارگاہ سے خوشنودی مجھے بھی چاہیے. بالکل تو دیکھیں کتنا خوبصورت مزاج ہے. اس گھر کی خادمہ نے کہا کہ جب اتنا پاک طاہر اور طیب ماحول ہے اور جہاں نیکی پہ سبقت لینے کا وقت ہے تو میں خادمہ بے شک ہوں لیکن نیکی میں پیچھے نہیں رہوں گی. تو مانگنے والے نے ایک مانگا اور عطا کرنے والوں نے 5 عطا کر دی. یہ تربیت ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب حسنین کریمین کی جتنی بھی سوان حیات ہے, ان کی ذوات مقدسات سے جتنے بھی واقعات موسوم ہیں, کسی مقام پہ آپ کو مادی طمع یا مادی لالچ نظر نہیں آئے گی. بالکل. امام حسن مجتبیٰ یا امام حسین علیہ السلام ظاہری دولت اور ظاہری طاقت یا ظاہری دکھاوے کے لیے سیدہ کے بیٹوں نے کبھی کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں کی. جبکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوش ختم مرتبت کے سوار ہیں وہ, کہ جب نانا پشت پہ سوار کراتے تو کہتے کہ بیٹے میں تمہارے لیے سواری بن گیا ہوں, تم میرے سوار ہو. اور صحابی جب کہتے ہیں کہ کتنی خوبصورت سواری ہے تو بے ساختہ, میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو, یہ کہو سوار کتنے خوبصورت ہے. اور پھر اپنی واللیل والی زلفیں پکڑا کے کہتے ہیں میرے حسنین کریمین تم جہاں چاہو مجھے موڑ لو, میں تمہاری سواری ہوں. تو تربیت کا یہ عالم ہے کہ نانا کی بارگاہ میں بھی آتے ہیں تو بسد نیاز بسد تسلی, نبی مکرم کی بارگاہ میں بھی آتے ہیں تو اتنی محبت ملنے کے باوجود ان کی اقدار میں یہ چیز شامل نہیں تھی. مؤدب ہیں, باادب ہیں, نانا کا احترام کرتے ہیں. اتنی محبت کی نانا سے کہ جناب امام حسن مجتبیٰ نے جہاں مسائل زندگی میں آئے تو وہاں نانا کے دین کو بچایا. جناب سید مظلوم نے کربلا میں بے تحاشا فرعونی طاغوتی طاقتوں کا سامنا کیا لیکن نانا سے اظہار محبت اور عقیدت اس طرح کیا کہ ماں کی تربیت کو ثابت کر کے شہادت عظمیٰ کا شرف پا لیا.